ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں انہی دونوں آیتوں کا مختصر مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ دونوں آیتیں سورہ ملک کی ہیں، جو 29ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں اور آیتیں ہیں، ان میں سے کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جو 13 سال مکہ میں رہے، اسے مکی دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو آیتیں یا جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، ان صورتوں اور ان آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کیا مدینہ کے لیے، تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے، اسے مدنی دور کہا جاتا ہے۔ اس مدنی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آیتیں اور جو بھی صورتیں نازل کی گئی ہیں، انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔
چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ کے اطراف و جوانب میں نازل ہوئی ہوں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی اگر کوئی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ مدنی دور میں، تو اس آیت کو مدنی آیت ہی کہا جاتا ہے، اس صورت کو مدنی صورتیں ہی کہتے ہیں۔ تو جو یہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ مکی ہیں، اور اس صورت کے 8 نام ہیں۔ طلبہ جو بڑے طلبہ ہیں جانتے ہوں گے، اس صورت کو 8 ناموں کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ سب سے مشہور نام تو سورہ ملک ہے، جو آپ مصحف میں دیکھیں گے تو سورہ ملک لکھا ہوگا، اور دوسرا نام تبارک الملک ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس سورت کو تبارک الملک بھی کہا جاتا ہے، اور ایک تیسرا نام اس کا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک یہ تیسرا نام ہے، اور چوتھا نام ہے سورۃ المانعہ، پانچواں نام ہے سورۃ المنجیہ، چھٹا نام ہے سورۃ الواقعہ، ساتواں نام سورۃ المناعہ، اور 8واں نام سورۃ المجادلہ۔ حالانکہ مجادلہ کے نام سے ایک بہت ہی مشہور سورہ ہے جو 28ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، سورہ مجادلہ کے نام سے ہے، لیکن اس سورت کو بھی سورۃ المجادلہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 8 نام ہیں، اور نام رکھنے کی وجہ بھی ہے، اس کے معنی سے مناسبت اور مطابقت ہے، لیکن چونکہ جمعہ کے خطبے میں وقت کا دامن بہت ہی تنگ ہوتا ہے، اس لیے وہ معانی یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ نام ہیں اس سورت کے 8 نام ہیں، اور اس سورت کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں۔ حدیث میں جو صحیح اور حسن روایتیں آئی ہیں اس سلسلے میں اس کی فضیلت کی، 1-2 روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، کہ قرآن مجید کی ایک صورت ایسی ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، بہت زیادہ آیات نہیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو 30 آیتیں یہ مفصلات والی صورتوں میں سے ہے، تو 30 آیتیں ہیں شفاعت لرجل۔ اس صورت نے یعنی انہی 30 آیتوں والی صورت نے اللہ رب العالمین سے ایک آدمی کے بارے میں شفاعت کی، سفارش کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس شخص کی مغفرت کر دی گئی، اسے معاف کر دیا گیا۔ وہی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ صورت کون سی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس صورت کو پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کہ یہاں یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس میں صرف اور صرف 30 ہی آیتیں ہیں، ما ہی الا 30 آیہ، جس میں صرف 30 ہی آیتیں ہیں۔ خاصمت عن صاحبہا، جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا، حتی ادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ اس نے اس شخص کو یعنی اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرا دیا۔ وہی سورۃ تبارک، اور وہ سورہ تبارک الملک ہے، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس کی فضیلتیں ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل السجدہ وتبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی اپنے زبان مبارک سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر عمل بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے۔
اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول اس سورت کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے اور جو اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے اس کے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں مستحق ہو سکیں۔ حاضرین گرامی، اب آتے ہیں ان دونوں آیتوں کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون سا شخص اچھا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت، اپنی بعض صفات اور بعض مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ جو موت و زندگی کا چکر ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو تبارکہ، بابرکت ہے وہ ذات۔ دیکھیے تبارکہ یہ لفظ ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تبارکہ کا معنی اور اس سے مراد یہ ہے کہ خیر میں، بھلائی میں بڑھا ہوا، اور اللہ رب العالمین ساری کائنات میں سب سے زیادہ خیر اور بھلائی میں بڑھا ہوا ہے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ جو خیر اور بھلائی کرنے والا ہے وہ دائمی ہے، اس میں کبھی بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ اور جو انسان بھلائی کا کام کرتا ہے یا خیر کا کام کرتا ہے وہ دائمی نہیں ہو سکتا ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جو خیر اور بھلائی والی ہے، جو خیر و برکت والی اللہ کی ذات ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ایک بات یہاں ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ ید یعنی ہاتھ کا استعمال کیا ہے۔ بہت ساری تفسیروں میں آپ دیکھیں گے قبضہ قدرت سے ترجمہ کیا جاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ توحید کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ جو اصل راستہ ہے جس پہ چل کر آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہ توحید ہی ہے۔ اگر توحید کامل نہیں ہے، توحید میں ہمارے شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے، تو کتنے بھی اعمال کر لیں پھر ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ید کا جو لفظ فرمایا ہے تو توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ جیسے الوہیت اور ربوبیت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے جو اسما ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، ان تمام صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس میں کسی طرح کی تعویل نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسے لوگ قبضہ قدرت سے کر دیتے ہیں ید کا ترجمہ، اور کسی طرح کی تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے لیے کہا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، اس کی تعویل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جن لوگوں نے تعویل کی ہے وہ گمراہی کے شکار ہوئے ہیں۔ تعویل نہیں کر سکتے اور تشبیہ بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں کہ انسانوں کی طرح سے ہے، جناتوں کی طرح سے ہے، کس کی طرح سے ہے، اس کی
تشبیہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں بہت ہی مشہور قول ہے، اور عام طور سے اس قول کو ذکر کیا جاتا ہے، بہت ہی مشہور قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ استوا کے بارے میں، چونکہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے، تو اس سلسلے میں بعض لوگ گمراہی کے شکار ہوئے اور استوا کو استولا سے تعبیر کر دیا، تبدیلی کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے عرش پہ مستوی ہونے کے بارے میں ایک قول فرمایا کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یہ تو معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے۔ صرف اللہ رب العالمین نے یہی ذکر کیا ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، کس طرح سے ہے، کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں فرمایا ہے، اس لیے کیفیت نامعلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، لیکن اس پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جو ہمارے اور آپ کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے۔ اللہ اب کیسے ہے، وہ کس طرح سے ہے، اس کی تعویل کرنے کی یا تشبیہ بیان کرنے کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے من وعن، اسی طرح سے تسلیم کر لینا ہم تمام لوگوں کے لیے اوپر یہ فرض ہے، واجب اور ضروری ہے۔ بیدہ الملک، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب غور کریں، طلبہ جانتے ہوں گے یا جو اہل علم ہیں جانتے ہیں، بیدہ الملک کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، مبتدا کو بعد میں کر دیا، خبر کو پہلے کر دیا ہے۔ اگر کسی کا حق پہلے ہو بعد میں کر دیا جائے اور بعد میں حق ہو پہلے کر دیا جائے تو اس میں حصر پایا جاتا ہے، اسی لیے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ آپ ذہن یہ بات آتی ہوگی ذہن میں کہ اللہ رب العالمین تو اپنی اس آیت کریمہ میں یہ فرماتا ہے کہ بادشاہت تو اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے بادشاہ پائے جاتے ہیں، بہت سارے حاکم و عمرا پائے جاتے ہیں جن کی چلتی ہے، جن کی رعایا ان کے ماتحت کام کرتی ہے، وہ اپنی رعایا کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین یہ کیوں فرماتا ہے کہ بادشاہت تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے؟ حاضرین گرامی، اس میں بھی ایک نقطہ ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، دنیا کے جو رعایا ہیں، دنیا کے جو بادشاہ و حکمراں ہوتے ہیں، وہ اپنے رعایا کے محتاج ہوتے ہیں۔ حکومت کے چلانے میں انہیں ووٹ نہ کریں تو وہ حاکم نہیں بن سکتے ہیں، ٹیکس نہ ادا کریں تو حکومت نہیں چلا سکتے ہیں، دوسری ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ ان تمام نقائص اور ان تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات اپنی بادشاہت کو چلانے کے لیے، اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے کسی اپنے مخلوق کا محتاج نہیں ہے، یعنی ساری مخلوق اللہ رب العالمین کا محتاج ہیں۔ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے مطیع ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی سلطنت میں، اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی فرق کرنے والا نہیں ہے۔ اور پوری زمین میں سارے کے سارے لوگ نافرمان ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، سارے کے سارے لوگ اللہ اس کے راستے کو چھوڑ دیں تو بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں، الچی سلطنت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہی فرق ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بادشاہت حقیقت میں اگر ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے۔ آگے والے جملے کا ربط اس سے کیسے ہوتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے یہ کہنے کے بعد کہ بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ربط اس طرح سے ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا کے جو حکمراں ہوتے ہیں، دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی بہت سی چاہتیں، بہت سی آرزویں، حسرتیں بن کر کے اور قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔ بہت سا کام کرنے چاہتے ہیں،
دنیا کا بادشاہ کرنا چاہتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، لیکن وہ موت کے آغوش میں آ جاتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جس کو شفا دینا چاہے تو شفا دے دے گا، جسے بیمار کرنا چاہے بیمار کر دے گا، جسے موت دینا چاہے اسے موت دے سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکمران کی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک صفت یہ بیان فرمائیے کہ وہی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ایک تو بادشاہت ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ موت جس طرح سے زندگی کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، ایسے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی زندگی اگر مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں اور دوسری مخلوقات ہیں، تو ایسے موت بھی اللہ رب العالمین کی ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ اور جس طرح سے ساری مخلوق کو موت آ جانی ہے، ایسے موت کو بھی موت آنی ہے، یعنی اللہ رب العالمین موت کو بھی موت دے دے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک بات میں بیان کر دوں کہ یہ بہت مشہور ہے کہ ملک الموت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو اس بات کو بھی آپ سمجھیں، ملک الموت کو موت آنی ہے لیکن ملک الموت کو ذبح نہیں کیا جائے گا، ذبح موت کو کیا جائے گا جو حدیث سے ثابت ہے، بلکہ ملک الموت کا ذبیحہ نہیں ہوگا، اسے نہیں ذبح کیا جائے گا۔ جیسے اور دوسری مخلوقات کو اللہ رب العالمین وفات دے دے گا، ایسے ملک الموت کی بھی وفات ہوگی، لیکن اس کا الگ الگ طریقہ ہے، اور جو ذبح کیا جائے گا وہ موت کو اللہ رب العالمین ذبح فرما دے گا۔ ایک حدیث کے اندر ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، ملک الموت کو نہیں، موت کو ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور ایک آواز دینے والا، ایک منادی آواز دے گا یا اہل الجنہ، اے اہل جنت۔ تو وہ لوگ اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے جنت سے، فیش رئیبون وینظرون، وہ اپنی گردنیں بڑھا بڑھا کر کے اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ اس کے بعد کہے گا کہ حل تعریفون ھذا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ تو لوگ کہیں گے نعم ھذا الموت، یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد سارے لوگ، سارے جنتی لوگ اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ آواز دے گا یا اہل النار، اے جہنمی، اے اہل جہنم۔ وہ لوگ بھی اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد کہے گا حل تعریفون ھذا، کیا تم جانتے ہو اس کو، یہ پہچانتے ہو کون ہے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں ھذا الموت، یہ موت ہے۔ اس کے بعد فیذبح، اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ سب لوگ جب دیکھ لیں گے، یعنی جنتی بھی، اہل جنت بھی موت کو دیکھ لیں گے اور اہل جہنم بھی دیکھ لیں گے، تو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتی لوگوں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں ہے، موت کا تو کو ذبح کر دیا گیا ہے، موت کی بھی موت اب اس دن آ جائے گی۔ تو موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس سے بھی موت آنی ہے، اور اسی شکل میں کہ اسے میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور اہل جہنم سے بھی کہا جائے گا یا اہل النار خلود فلا موت، اے جہنمیوں اب ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب موت کبھی نہیں آئے گی، یعنی موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے کہ ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی موت اور حیات اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اگر بیکار پیدا ہوتا تو دنیا میں جو ظلم کر لیتے ہیں تو ان کو جب کوئی صلہ نہیں ملنا ہوتا تو اور آدمی مظالم ڈھاتا اور پریشانیاں لوگوں کو جھیلنی پڑتی، لیکن موت و زندگی کو اللہ رب العالمین نے تو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھیں کہ آپ کے عمل کیسے رہے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں یا برے عمل کیے ہیں۔ اگر اچھے عمل کیے ہیں تب تو کامیابی ہے، اور اگر برے عمل پر مرتے ہیں تو سورہ عصر کا آپ مطالعہ کریں تو خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر، کہ قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کی۔ تو عمل صالح جب کرے گا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور موت کو بھی اور زندگی کو بھی، کہ دیکھے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ وہ هو العزیز الغفور، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ کہنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا جو جملہ فرمایا اسی آیت میں کہ وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ کیا کہنا چاہتا اللہ رب العالمین اس جملے کے اندر؟ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو موت و زندگی کو میں نے جو پیدا کیا ہے کہ تم اچھے عمل کرو، کس کا عمل کیسا ہے، تو سنو میں غالب ہوں اور مجھے غلبہ حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، کوئی میرے اوپر غالب آنے والا نہیں۔ اگر اچھے اعمال نہیں ہیں، برے اعمال ہیں، تو اس پر سزا دینے کی میں قدرت رکھتا ہوں، میں عزیز ہوں۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو اس پر میں انعام دینے کی بھی طاقت رکھتا ہوں، میں عزیز ہوں۔ یعنی برے کام پر میں سزا بھی دے سکتا ہوں اور اچھے کام پر میں صلہ بھی دے سکتا ہوں، اس سے انعام و اکرام سے نواز بھی سکتا ہوں، میں عزیز ہوں۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے عزیز کے ساتھ ساتھ کہہ دیا غفور بھی ہوں۔ اب غور کریں، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیز تو ہوں، لیکن غالب ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود کوئی مجھ پر غلبہ نہیں پا سکتا، اس کے باوجود بھی میں بخشنے والا بھی ہوں، مہربان ہوں۔ اگر کوئی بندہ گناہ پہ گناہ بھی کر لیتا ہے اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی میں ہوں، جو بھی اس نے گناہ کر لی۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا غفور ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر بھی مر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے کہ شرک اگر نہیں کیا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کر پایا، لیکن وہ مشرک نہیں رہا ہے، شرک نہیں کیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس کو تو قطعاً معافی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شخص شرک کر کے مر جائے، لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین عزیز بھی ہے، گناہوں پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور اچھے اعمال پہ بدلہ بھی دے گا، لیکن غفور بھی ہے۔ اگر کوتاہیاں یا غلطیاں ہو گئی ہیں، توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لیکن بغیر توبہ کی کوئی شخص مر گیا اور اگر وہ شرک پہ ہے تو اللہ رب العالمین شرک کا تو نہیں معاف کرے گا، لیکن اس کے گناہوں کو اگر چاہے گا تو اللہ رب العالمین معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دو آیتیں تھیں، جن دو آیتوں کا یہ مفہوم تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔